صفحہ 5. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے آگ جلائی فلما اضاءت ما حولہ پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو ذهب اللہ بنورہم تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون کہ کچھ نہیں دیکھتے صم بہرے ہیں بکم گنگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم لا یرجعون بس وہ نہیں لوٹیں گے. او کصیب یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش برسے من السماء آسمان سے فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں ورعد اور گرج ہے وبرق اور بجلی ہے یجعلون اصابعهم ٹھونس دیتے ہیں اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک کے مارے حذر الموت موت کے ڈر سے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو.
یکاد البرق قریب ہے کہ وہ بجلی یخطف ابصارہم خیرہ کر دے ان کی آنکھیں کلما اضاء لہم جب بھی چمکتی ہے ان پر مشوا فیہ تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جائے ان کے کان وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان آیات کریمہ میں جو پہلی دو آیات ہیں ان میں بھی ایک مثال ہے اور 19ویں اور 20ویں نمبر کی جو آیات ہیں ان میں بھی مثال بیان کی گئی یہ بات پہلے ذہن نشین فرما لیں کہ دنیا کی ہر زبان میں بعض اوقات بات کرنے والا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثال کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس دنیا میں بسنے والے انسان تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ لوگ انتہائی ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں ان کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے دوسری قسم انسانوں کی وہ ہوتی ہے جو متوسط درمیانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بات ذرا دلیل سے سمجھائی جاتی ہے اور تیسری قسم کے لوگ غبی ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں ان کے لیے بات میں دلیل بیان کرنے کے ساتھ مثال بھی بیان کی جاتی ہے یہی اسلوب قرآن کریم کا بھی ہے جگہ جگہ مثالیں بیان کی گئی ہیں وقت کیونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے ان مثالوں کو میں ذکر نہیں کروں گا یہاں پر جو دو مثالیں ہیں عام مفسرین کے خیال کے مطابق یہ دونوں مثالیں منافقین کے لیے بیان کی گئی ہیں ان کی بیان کی گئی اور ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ ان دو مثالوں میں پہلی مثال مشرکین کی ہے اور دوسری مثال منافقین کی ہے اور اس کے لیے ایک استشہاد کے طور پر اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر دوسرے پارے میں ایک آیت پیش کرتے تھے اور بالکل اس کے مطابق بھی ہے ان مثالوں میں
بظاہر آپ نے ترجمہ سنا تو ہے لیکن سمجھی کوئی بات نہیں ہوگی، اور ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی، بڑی پیچیدگی ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہر زبان میں بشمول عربی زبان کے، حتیٰ کہ قرآن کریم کے بھی، ایسا اسلوب کبھی کبھی اختیار کیا جاتا ہے، کوئی قصہ بیان ہو رہا ہو یا کوئی مثال بیان کی جا رہی ہو، اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو مقصودی حصہ ہے وہ ذکر کر دیا جاتا ہے اور غیر مقصودی حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ادنا اشارے سے یا غور و فکر سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کو عربی قانون میں اندماج یا ادماج کہتے ہیں، یعنی ایک بات کہی گئی، اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا، کچھ چھوڑ دیا جو قرائن سے سمجھ آ سکتا ہے۔ اس طرح مثالیں بھی اس انداز سے بیان کی گئیں، اس میں کچھ چیزیں ذکر کر دی گئیں اور کچھ چیزیں جو ہیں چھوڑ دی گئیں، جو ادنا غور و فکر سے اور قرائن سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہاں مثلہم، یہ پہلی جو مثال ہے، مثلہم سے مراد وہ کفار مشرکین ہیں، ان مشرکین کی مثال یہ تو ذکر کر دیا۔ اس کے اگلا جملہ محذوف ہے، مثلہم و مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، یعنی ایک آگ جلانے والے آدمی کی اس عمل کے ساتھ اس معاملے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی آگ جلاتا ہے تو آگ جلنے کے بعد اس کے جب شعلے بلند ہوتے ہیں تو دائیں بائیں روشنی پھیلتی ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اللہ کا قرآن سنایا، اللہ کی وحی سنائی، اللہ کا پیغام جب سنایا تو ایک سمجھو کہ ہدایت کی آگ روشن کی ہے، اور جب ہدایت کی آگ روشن ہوئی تو آگ جب روشن ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جب اٹھتے ہیں تو دائیں بائیں روشنی پھیلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام دین کا سنایا، ہدایت کی آگ جلائی، روشنی پھیلائی، تو اس سے دائیں بائیں روشنی پھیلی، یعنی دور دراز کے لوگوں کو بھی اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا۔ یہاں پر ایک اور جملہ محذوف ہے، کمثل الذی استوقد نارا، جیسا کہ کسی شخص نے آگ جلائی، وَهُنَاكَ رِجَالٌ قَاعِدُونَ، وہاں کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، یہ جملہ محذوف ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی آگ جلائی، ہدایت کا چراغ جلایا، تو وہاں پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، مراد یعنی مشرکین مکہ ہیں۔ فلما اضاءت ماحولہ، جب اس آگ نے ماحول کو آس پاس کو روشن کر دیا، روشنی پھیل گئی، مراد یہ کہ دائیں بائیں حدود مکہ سے نکل کر دور دور دراز تک اسلام پھیلتا گیا، تو مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے، ذہب اللہ بنورہم، انہوں نے جو ضد، عناد، ہردرمی، شک، تمرد اختیار کیا، تو وہ روشنی جو دائیں بائیں لوگوں کو روشنی مل گئی، ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان سے روشنی لے گئی، یعنی سلب کر لی، ہدایت سے معروم کر دیا۔ جیسے ابو جہل کمپنی دیکھیں آپ، بڑے بڑے سرغنے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اس دھرتی پر، اتنا بڑا ہمدرد انسانیت کا، اتنا بڑا فصاحت بلاغت والا انسان، اتنا عظیم کردار کا مالک، عظیم اخلاق کا مالک، اللہ پاک نے نسل انسانی میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر جوانی کی حدود تک، بعثت تک، ایک ایک دن ان کے سامنے تھا۔ آپ کے کردار پر کسی شخص نے انگلی نہیں اٹھائی، آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکا، جیسا کہ آتا ہے حدیث صحیحہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔
صفا پہاڑی پر جو اللہ کی توحید کا انہوں نے پیغام سنایا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں تم سب مکہ کے لوگ، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے گزری، ایک ایک دن ایک ایک پل تمہارے سامنے گزرا ہے، یہ بتاؤ سب سے پہلے میں تم سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، مجھے ووٹ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ کیا تم نے اس پورے عرصے کے اندر مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا جربنا لک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے صرف سرسری آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے بارے میں ہم نے بارہا تجربے بھی کیے ہیں۔ سرسری دیکھنے میں اور تجربے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان پرکھتا ہے کسی چیز کو، تجربے کرتا ہے، تو اس وقت اس کی خوبی خامی نمایاں ہو جاتی ہے۔ سرسری نظر سے دیکھنے والے کو اتنا پتہ نہیں چلتا جتنا کہ بڑی دقت نظر سے گہرائی سے کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا جربنا لک مرارا، ہم نے آپ کے بارے میں تو بارہا تجربے کیے اور ہر زاویے سے آپ کے کردار کو جانچنے کی کوشش کی، فما وجدنا فیک الا صدقا، سوائے راست بازی اور سچائی کے آپ کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اب وہی لوگ اپنی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا ووٹ دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بازی بھی اور آپ کی راست بازی بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہی ان لوگوں میں ابو جہل بھی تھا اور اس کی پارٹی کے سارے وہ متمردین، وہ سارے کے سارے معاندین بھی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ان کو سنایا، تو جب ضد پر اڑ گئے، تو آپ سن چکے ہیں شروع میں انابت کے مسئلے پر، رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو طالب ہدایت ہوتا ہے۔ جو ہدایت نہ چاہے ضدی انسان کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور میں نے ایک مثال بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، فارسی کا ایک شعر سنایا تھا، بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیز، در باغ لالا روئے دو در شورا بھوم خس، آسمان سے بارش ایک جیسی تاثیر لے کر برستی ہے، زمین کے مختلف ٹکڑوں پر کوئی باغ والی زمین ہوتی ہے، اس زمین جب پر وہ بارش پہنچتی ہے تو وہاں گل و گلزار اور پھول کھلتے ہیں، اور بنجر زمین اور کھاری زمین پر جب وہی بارش برستی ہے تو وہاں خس و خاشاک اور جھاڑ جھنکار اٹھتے ہیں۔ اس طرح انسانی قلوب پر اللہ کی توحید کی بارش آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو انسانی قلوب مختلف ہوتے ہیں۔ بعض قلوب کے اندر یقین و ایمان کے پھول کھلتے ہیں، اور بعض قلوب کے اندر شک شبہات اور ضد اور عناد ہردرمی کے جو کانٹے اور جھاڑ جھنکار کھلتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دین کے اندر تاثیر یکساں رکھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اخلاص، ہمدردی انسانیت کے ساتھ یکساں تھی، لیکن انہی کے زبان سے صدیق اکبر بن گئے، اور انہی کی زبان سے ابو جہل اور ضد میں پختہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس کو قرآن کہتے ہیں فلما اضاءت ما حولہ، جب اللہ نے اس آگ کے ذریعے سے، یعنی اس ہدایت کی روشنی کے ذریعے سے ماحول کو، آس پاس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک نے ان کی روشنی چھین لی، اس لیے کہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے۔ اور ابو جہل کا قصہ تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا ہی، یوں کہہ لیجئے کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا کافر تھا۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ نمرود بھی تھا اور فرعون بھی تھا، فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں نے فرعون اس ابو جہل کے بارے میں کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ تقابل کر کے دونوں دیکھیں، دونوں کے آخری وقت فرعون کو جب بحیرہ قلزم کے اندر ڈبکیاں لگی، 2-4 ڈبکیوں کے ساتھ کہتے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نزع کے وقت جو کلمہ پڑھا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ موت جس وقت موت کی ہچکی لگنے لگے اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے کہ ایمان معتبر ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، اب اسلام قبول ایمان لانا چاہتا ہے، اس سے پہلے کفر پڑا، اب قبول نہیں۔ البتہ یہ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو، تیرے جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے۔ چنانچہ اللہ کے اس قانون کے مطابق آج اس کی لاش حشر کے میوزیم کے اندر موجود ہے، یہ عبرت کا سامان ہے۔
اس وقت کلمہ پڑھنے کی اس نے کوشش کی، یہ الگ بات ہے کہ قبول نہیں ہوئی، اور قانون یہی ہے اللہ پاک کا کہ موت نظر آنے کے ساتھ جو کلمہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ نے توبہ کے دروازے بند کر رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ابو جہل کا معاملہ ہے، جس وقت بدر کے میدان کے اندر وہ مارا گیا، زمین پر گرا پڑا ہوا تھا، ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ ان مقتولین کے اندر ابو جہل نظر آئے تو اسے سا کاٹ کر لاؤ۔ چنانچہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ابھی زندہ تھا، مرا نہیں تھا، یہ جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی اس نے ایک نہایت تکبر سے بھرا ہوا جملہ کہا، کہنے لگا او چرواہے کے بچے، تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھنے لگا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست؟ فرمانے لگے اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتح سے ہمکنار کیا اور تجھے اور تیری پارٹی کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے تمہارا سر کاٹ کر ان کے قدموں میں پھینکنا ہے۔ کہنے لگا اچھا، ایک تو میرا پیغام سنا دینا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغام یہ ہے کہ محمد سے یہ کہہ دینا کہ جب تک زندہ رہا میں، دنیا کے اندر صحت کے ساتھ رہا، عافیت کے ساتھ رہا، اس وقت تک آپ کے خلاف میرے دل میں اتنا کینہ اور بغض نہیں تھا جتنا آج موت کے وقت میرے دل کے اندر موجود ہے، جتنی عداوت اس وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میری گردن کاٹنا تو اپنی تلوار سے نہ کاٹنا، میری تلوار سے کاٹنا، کیونکہ تو معمولی آدمی ہے، تیری تلوار بھی معمولی ہے، میں سردار ہوں اور سرداروں کے ہتھیار بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، میری تلوار سے کاٹنا اور حلق کے قریب سے نہ کاٹنا، کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سروں کے اندر میرا سر رکھا نظر آئے تو سب سے اونچا نظر آئے۔ یہ سردار غرور و تکبر آخری سانس میں بھی تھا اور سرداری کی گھمنڈ نہیں گیا تھا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابو جہل سے بڑا کافر اس دھرتی پر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا سر لا کر رکھے گا تو اس وقت حضور نے فرمایا فرعون حاضر الامہ، یہ اس امت کا فرعون تھا، ایک وہ بنی اسرائیل کا فرعون تھا، جس طرح اس امت کے مقابلے بنی اسرائیل کی قوم ہلکی ہے، اس کا فرعون بھی اس فرعون کے مقابلے میں ہلکا تھا۔ تو صدیق اکبر کو ہدایت مل گئی، عبداللہ بن مسعود کو ہدایت مل گئی، دیگر صحابہ اکرام کو ہدایت مل گئی، بڑے کفار کے اولادوں کو ہدایت دے دی، حضرت سمیہ اور حضرت عمار، حضرت یاسر، ان کو ہدایت مل گئی، حضرت بلال کو ہدایت مل گئی، اس کو ہدایت نہیں ملی۔ کون سی کسر باقی چھوڑی تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے اندر؟ اس کے لیے قرآن کے فلما ذاق، جب اس ہدایت کے نور نے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، کہ ان کی ضد ہردرمی اللہ پاک نے ان کی روشنی سلب کر دی، وترکہم فی ظلمات، چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کچھ نہیں دے سکتے، سمن، بہرے ہیں، اللہ نے ان کو کان دیے تھے حق بات سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے، نہیں ان سے کام لیا، بکمن، گنگے ہیں، حق بات اللہ پاک نے بیان کرنے کی توفیق دی تھی، اس کو بیان نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں ہے، عمیٌ، اندھے ہیں، آنکھیں تو اللہ نے دی، دیکھ تو رہے تھے، لیکن آنکھوں کے دیکھنے کا جو اصل مقصد تھا سچائی کو دیکھ کر اس کو قبول کرنے کے لیے آمادگی پیدا کریں، وہ بھی نہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ مثال ہے مشرکین کی مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق، اور میں نے تفاسیر بہت ساری دیکھی ہیں، الحمدللہ میرے پاس بہت ساری تفسیریں ہیں، اور میں جائزہ لیتا رہا، تمام بزرگوں نے جو بھی تفاسیر بیان کی ہیں، تو جتنا دل کو یہ تعویل لگی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کی تعویل اتنی دل کو لگی نہیں، بہرحال سب بزرگ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، خدا کے ارب و رحمت ہم سب پر نازل ہوں، ان کی دین کی خدمات سے انجام دی ہیں۔ یہ اگلی مثال جو ہے او کسیب بن سماع، یہ منافقین کی ہے، اور او یہ ہے تخییر کے لیے نہیں، تنویع کے لیے، یعنی دوسری مثال، یہ کہ عربی گرامر کا اصول ہے، او تخییر کے لیے نہیں، یعنی یا یہ اور یا یہ ہے، تو یہاں او جو ہے تخییر کے لیے نہیں، تنویع کے لیے، یہ دوسری قسم، یہ نوع ثانی ہے۔ کسیب، مثال ایسی ہے جیسے زور سے بارش ہو رہی ہو،
من السماء آسمان سے، آسمان کا لفظ بول کر ہر بلندی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. کل ما علا کا ہر وہ چیز تجھ سے اوپر ہے وہ سما ہے، آسمان ہے. اس سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں، بلندی بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ بارش برس رہی ہے، زوردار بارش، موسلادھار بارش. فیہ ظلمات، اس کے اندر اندھیرے بھی ہیں، رعد گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے. مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اللہ کا دین آیا، بڑے زبردست طریقے سے دین کی روشنی پھیلی، دین کی بارش برسی. لیکن اس پیغام کے اندر ظلمات سے مراد مشکلات بھی تھیں، شرائط تھے، تکالیف تھیں. جیسے کہ صحابہ اکرام پر آغاز میں آئے، جس نے کلمہ پڑھا اس کو ماریں پڑی. بہت سارے صحابہ اکرام، کسی کی آنکھیں جاتی رہیں، کسی کا جسم زخمی ہوا، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، کسی کے ٹکڑے کیے گئے. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا. حضرت بلال کو آگ پر لٹایا گیا، کسی کو گرم ریت پر لٹا کر دوپہر کے وقت سینے پر بڑی بڑی وزنی چٹانیں رکھ دی جاتی، کسی کو رسیاں گلے میں ڈال کر گھسیٹا گیا، کسی کو چٹائی میں باندھ کر دھواں دیا گیا، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دی گئیں. کیا کیا مصائب عالم نے برداشت کیا. اور پھر شروع کے اندر اسلام لانے والا اکثر غریب مسلمان تھے، ان پر ہی زیادہ شدائد اور مصائب تکلیفیں آئیں. لیکن قربان جائیں ان پر، انہوں نے جس استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کیا، وہ بھی ایک الگ دنیا کی انوکھی مثال ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور قرآن کریم جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی حمایت کرتا، یعنی یوں لگتا ہے کہ پروردگار عالم خود ان کی حمایت کے اندر کھڑے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خوب جانتے ہیں ان کے قلب کی کیفیت، ان کے اندر کی باطن کیفیت، وہ اخلاص جو تھا اللہ تو ان کو خوب جانتے ہیں. میں ایک بات آئی گئی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 51 نکالیے. آیت نمبر 52، میرے پاس صفحہ 172 ہے، آپ کے پاس 178 ہوگا. 177 سے شروع ہوگا، 178 پر جاتا ہوں. یہ آیت نمبر 52 دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ پاک حمایت کرتے ہیں ان کو. یہ لوگ کیا تھے اللہ کے نظر میں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے، لیڈر ٹائپ کے لوگ، سردار، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، آپ کے مجلس میں یہ سارے کمی کمین بیٹھے ہوتے ہیں، یہ گھٹیا لوگ ہیں جو ہمارے غلام تھے، غریب، مفلس، نادار، غلامانہ زندگی گزارنے والے. ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ان کو ہٹائیں تو پھر ہم سوچیں گے آپ کی بات سننے کے لیے. جب ان کا مطالبہ آیا تو ہو سکتا ہے، قرآن میں واضح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ سوچا ہو کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، مخلص لوگ ہیں، اگر چند منٹ کے لیے ان کو دائیں بائیں کر دیا، ان بدبختوں کو آنے کا موقع، شاید کسی کو ہدایت مل جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا سوچا ہو تو سوچ بھی بہت مثبت تھی، دین کی خاطر تھی، ہمدردی کی خاطر تھی، ان کے فائدے کی خاطر تھی. لیکن رب العالمین کو اتنا گوارا بھی نہیں ہے، وہ کوئی ہدایت پر آتا ہے نہیں آتا، ان کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو میرے نبی یہ مطالبہ نہیں ماننا. اب ترجمے پہ غور کیجئے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مت دور کیجئے ان لوگوں کو جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، اس کا نام لیتے رہتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، ہر وقت اپنے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ذکر دکھلاوے والا نہیں ہوتا،
یہ حق ہوا نہیں، یدعون رب یریدون وجہہ، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ ان کی باطن کیفیت اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ جو کچھ ذکر کرتے ہیں صبح شام یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے. ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں. مراد یہ کہ مشرکین کو ہدایت پر آتا ہے یا نہیں آتا. ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. فَتَطْرُدَهُمْ، اگر ان کے مطالبے پر آپ نے ان کو ہٹا دیا، الگ حضور نے ہٹایا نہیں تھا، فَتَطْرُدَهُمْ اگر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ناانصافوں میں شامل ہو جائیں. کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ سوچیں بھی نہ ان کو اپنے پاس ہٹانے کی. یہ وجہ یہ ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے دی تھی، جس طرح اسلام کو انہوں نے کمایا تھا، اس کی مثال بھی تو اس دھرتی پر نہیں ملتی. سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تاریخ میں اگر کسی کو معلوم ہے، ان کے صحابہ کی، ان کے ساتھیوں کی ایسی قربانیاں آدم کی اولاد میں کسی نے نہیں دی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دی ہیں. ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھی نور اللہ عمر کا درود فرمایا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات کہتے تھے. اللہ کے عرب و رحم تنازل ہوں، بڑوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. فرماتا ہے کہ صحابہ کو حضور کے ساتھ جو محبت تھی، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں اور اس کو یاد رکھوں، اصحاب رسول کو جو حضور کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی، اس محبت کی اگر زکوٰۃ نکالی جائے، سمجھ گئے، زکوٰۃ مال کی کہ کتنے حصے کی نکالی جاتی ہے؟ 2.5%. 100 میں سے 2.5 نکالے جاتے ہیں، پھر کتنا 97.5 رہ جاتا ہے. 2.5% زکوٰۃ کا مقدار ہوتی ہے. صحابہ کی محبت کی زکوٰۃ نکالی جائے اور اس زکوٰۃ کا پوری دنیا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے حضور کی محبت اور پیار کے لیے، تو ساری دنیا کے مسلمان حضور کی محبت کے مالک نصاب بن جائیں گے. یہ اتنی بڑی بات ہے. یا علامہ ابن تیمیہ نے ایک بات کہی تھی جو میں سنا چکا ہوں، اور پھر اپنے شیخ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھی نور اللہ عمر کی دوسری زبان سے اتنی عجیب بات ہم نے کی ہے کہ انسان خدا کی قسم سن کر ہنس ہنس کر اٹھتا ہے. صحابہ عجیب لوگ تھے. تو شدائد آئے، مصائب آئیں، تکلیفیں آئیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ منافقین جو ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، گرج چمک جس طرح آتی ہے تو لوگ اس کے خوف سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں. جب صحابہ کرام پر مصیبتیں آتی ہیں حذر الموت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یہ جتنی بھی تدبیریں کریں، جتنی بھی چال بازیاں کریں، اللہ جانتے ہیں کہ چالوں کو جانتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، برق سے مراد یہاں اسلام کی فتح مندی، مسلمانوں کی کامیابی ہے. وہ چمک جب دیکھتے ہیں تو وہ چمک اچانک ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے. مسلمانوں کی جب کامیابی ملتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، تو پھر حیران و سرگردان ہو جاتے ہیں. تو پھر تھوڑا تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ چلو ادھر چلیں، کو مراد مفاد مل جائیں گے. کلما اضاء لهم، جب چمکتی ہے وہ ان کے سامنے مشوفی، ادھر چلنے لگتے ہیں. یہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن مائل ہوتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، اسلام کی حقانیت قبول کرنے کے لیے نہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ، جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، مراد ہے کہ پھر مصیبت مسلمانوں کو آتی ہے، فَقَامُوا، رک جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں، ان کی بینائی کو بھی، ان کے کانوں کو بھی چھین لے، آنکھیں بھی چھین لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھنے والے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک الیک. یہ مشکل ترین مثالیں تھیں. میں نے کوشش کی ہے بڑی الفاظ میں آسان کر کے آپ ذرا سامنے پیش کرنے کی. اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.